چور اچکے بن کے کسی کو چھوڑیں گے؟ اور اس وقت بھی دہشت گردی کا جو حال ہے آپ سب کو پتا ہے، کتنا سٹیمنا ہے لوگوں میں فتنہ فساد کرنے کے لیے. وہ کہاں سے آیا؟ وہ بچپن سے ساتھ آ رہا ہے. تو سوچئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے. جی استاذہ، بیلجیم میں یہ لا پاس ہو چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیگل یوتھناسیا. اس میں پلانڈ سوئسائڈ کروائی جاتی ہے. مطلب جو بالغ لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے لیتھل انجیکشنز اور ڈاکٹرز کی سپرویژن میں کیا جاتا ہے. اور لیٹسٹ 2 ٹوینز لڑکے تھے، 22-23 سال ان کی عمر تھی، ڈیف اور ڈم تھے، اور آہستہ آہستہ ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ اندھے بھی ہو جائیں گے. تو پھر ان کے لیے پلان کیا گیا کہ ان کو اب سوئسائڈ کروا دی جائے. اور ہاسپٹل میں باقاعدہ آخری ان سے پوچھا گیا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے کافی پینی ہے کلب میں جا کے یہ وہ، اور پھر ان کو وہاں لے جا کے انجیکشنز دے کے مارا. یہ سب کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی، میں نے کہا تھا کہ کلمہ سنانا ہے اور اپنا چیک بھی کروانا ہے اور گھر والوں سے بھی سننا اور بچوں سے بھی سننا ہے. اس سلسلے میں کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ کل یہ ہوا کہ میں نے رات میں ہم بات کر رہے تھے کچھ اسی حوالے سے کہ موت کے وقت جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے. تو میرا بیٹا بہت غور سے بات سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اشہد اللہ کے الفاظ سے سکھایا تھا اور اب آپ لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے بتا رہی ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا بتایا کہ ایک میں ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم گواہی کی صورت میں بات کر رہے ہیں، بات ایک ہی. اور پھر میں نے اس سے کہا سناؤ تم. اس نے مجھے بالکل صحیح سنایا اور کوئی غلطی نہیں تھی. پھر اسی طرح باقی دونوں بچوں کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی پڑھیں، انہوں دونوں نے بھی سنایا. ان کے چچا تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، وہ میری بیٹی کو پڑھاتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے میرے سے بھی سنیں. تو مذاق میں نا انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا وہ کر کے بتایا، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح پڑھیں. تو میں نے کہا کہ ہم عام طور پر دھیان ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے. اور میں نے گھر جا کے یہ بھی تھوڑا سا پلان کیا کہ کتنی زیادہ جو ابھی استاذہ نے بات کی کہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں. تو اس پہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک پریزنٹیشن بنا لوں، اور میں نے تھوڑی سی بنا بھی لی ہے، کیونکہ ایک چیز بنی ہوئی جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس پریزنٹیشن کو جگہ جگہ پہ ہم جا کر بالکل آسان انداز میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، پڑھنا بھی سکھائیں، اور اسی میں ریلیٹڈ پھر اسماء الحسنی کا بھی تھوڑا سا آ گیا ذہن میں، اور پھر یہ کہ موت کے وقت کی جو اہمیت ہے یہ بھی کچھ بتا دیں تاکہ لوگ کم از کم شعور سے اسے پڑھنا تو شروع کریں. اس کو سیریس کہیں گاڑی ایسی جگہ رکتی ہے کہ بچے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کلمہ سناؤ. تو وہ پھر جب کلمہ سناتے ہیں، کسی کو نہیں آتا تو پڑھاتی ہوں، ساتھ پیسے بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑی نصیحت بھی کر دیتی ہوں کہ بیٹا کام کرتے ہیں مانگتے نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں آتا بچوں کو، تو اگر ہم یہی چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں سب لوگ کہ بچوں کو کلمہ پڑھوا دیں، وہ جیسے وہ جیپنیز آپ نے ذکر کیا تھا صاحب کا. بالکل. اگر آپ ٹارگٹ رکھ لینا کہ میں نے اس سال میں 100 لوگوں کا کلمہ سننا ہے اور اپنے پاس اس کو مارک کرتے رہے کہ اچھا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. اچھا پھر اس کو آپ اس طرح پلان کریں گے تھوڑا کہ اچھا ایک مہینے میں 10 کا سنوں گی، پھر اتنا سنوں گی، پھر اتنا. اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ، ہر ایک اپنے اپنے لیے رکھے. لیکن جب آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اتنا یہ کرنا ہے، تو اس سے پھر آپ بھولتے نہیں اور کچھ کر جاتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک پلان کر کے ٹارگٹ سیٹ کرے تاکہ میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچ سکیں. ساتھ میں نے ایک بوڑھی عورت سے کلمہ سنا، میں نے کہا اماں جی آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد سرور پاک رسول اللہ. تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تو اسے اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، اسے آج تک یہ نہیں پتا کہ کلمہ صحیح کس طرح پڑھنا ہے. اور اس سروے کو اگر آپ کمپائل بھی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی پہلی چیز، پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یہی ٹھیک نہیں، بنیاد ہی ٹھیک نہیں. جب وہ ٹھیک نہیں تو پھر شرک کی تردید اور پھر آگے اس کے جو کلمے کے مقاصد اور فوائد ہیں ان کا تو پتہ ہی کہاں سے ہوگا. استاذہ میری امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے 3 ویکس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
تو اس طرح ہوا تھا کہ وہ بالکل بول نہیں سکتی تھی، لیکن میں ادھر تھی تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب اٹیکس ہو رہے تھے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کا ترجمہ پوچھا، تو انہوں نے لڑکتی ہوئی زبان سے مجھے اس کا ترجمہ بتایا. پھر اس کے بعد جب میں ان کے پاس تھی، بالکل اینڈ ڈیز تھے اور کوئی موومنٹ وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نوٹ کری تھی کہ وہ اپنی رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی اٹھاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھتی تھی. میں جب کل گھر گئی تو میں نے اپنے گرینڈ فادر سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھے، کیونکہ الحمدللہ سے مائی گرینڈ فادر، ان کے جو فادر تھے ہی واز ویری ریلیجیس اور ان کو سارا ریلیجن کے بارے میں سکھاتے، لیکن مائی گرینڈ فادر ان کو بہت کچھ پتہ ہے لیکن شوق نہیں تھا اس سب کا. تو میں ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھے، تو وہ پڑھنے لگی لیکن بہت جلدی سے پڑھ رہے تھے. تو مجھے اب یاد نہیں، لیکن وہ کر رہے تھے یہی کچھ لا کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ گرینڈ پا ایسے نہیں، ایسے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے ان کو پھر ریسائٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم مجھے سکھاؤ گی، اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں، میں اب اس عمر میں اسے بدلوں. تو میری جو 10 سال کی بہن تھی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت. تو میں نے کہا کہ تم پڑھو کہ میں سنوں تم کیسے پڑھتی ہو. تو اس نے کہا کیوں، تم نے سنا نہیں؟ تو میں گرینڈ پا نے کیا کہا کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گی. تو میں نے کہا تم پڑھ تو لو ایک بار تاکہ میں سن لوں. تو وہ تو اس میں بس جلدی پڑھ کے نکل گئی وہاں سے. تو میں پڑھنے لگی، ایسی تھوڑا پڑھ رہی تھی. تو میری جو چھوٹی بہن ہے شی از لائک 1.5 years old، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا جی بالکل اللہ اللہ. تو یہ ہے کہ جو ایلڈر لوگ منع کرتے پھر بچے بھی وہی کرتے. بالکل. اچھا، اس میں جو نشید ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ آپ کے پاس ہو، یہ سے ملتا جلتا کوئی، اور گھر میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ پلے کر دیں یا کسی کو بھی سنا دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا ان کا. کیونکہ بعض لوگ شرما کے سنانا ہی نہیں چاہتے اور وہ ڈر کے غلطی کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی ہم نے ان کی خیرخواہی کرنی. یہ IVR 80-40 پر بھی ہے یہی نشید، اور کڈز سیکشن میں بھی ہے اور کڈز لینڈ میں بھی، کیونکہ ہم نے الہدا میں یہ پروڈیوس کیا، اس لیے اس کے کوئی کاپی رائٹ نہیں کہ آپ جتنی مرضی کسی کو CDs بنا کے دیں. میں نے اپنے فون کی ٹون یہی رکھی ہوئی ہے، رنگ ٹون جو ہے، کیونکہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے نا، تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، ایک دم کانوں میں آواز پڑتی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی استاذہ، میں یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں PF کالج آف ایجوکیشن سے 1994 میں نے مونٹسری کا کورس کیا، تو وہاں پہ ہماری پرنسپل تھی ڈاکٹر نصرت چودھری، اور انہوں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں ایک ریسرچ بتائی گئی کہ 50 اسٹوڈینٹس کے 2 گروپس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ان کو کچھ ایئرس تک، جو کہ اب مجھے وہ یاد نہیں کتنے سالوں تک، انہوں نے ایک گروپ کو کلمہ کا ورد کراتے تھے فار سرٹن ٹائم پیریڈ اور دوسرے کو نہیں کراتے تھے. پھر اس کے بعد ان کو تقریباً ان کی لائف کے 30 to 40 ایئرس کے بیچ تک ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں گروپس میں بے انتہا ڈفرنس تھا کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے ابھی آج تک وہ بات یاد ہے کہ ہم لان میں کھڑے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل گئی تو اب پھر ہم کیوں اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے. اور استاذہ پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں موقع دیا کام کرنے کا، میں نے وہاں اپنی کلاس کے ساتھ یہ میں کرتی تھی کہ اگر میں نہیں ہوں یا ہماری کلاس یا میں بورڈ کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھ رہی ہوں یا کوئی بھی ایسا بیچ میں ٹرانزیشن ٹائم آ جاتا تھا، تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ آپ اس کا ورد کریں، اور 10 to 50 ٹائمز میں نے ان کے لیے یہ ایک پریکٹس رکھی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ جب بھی جہاں بھی میری کلاس تھی بیسٹ کلاس ہوتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ہمیشہ پریکٹس کیا. اور کلمہ کی برکت جی ابھی بھی یہ ہمارے ٹیچرز جن کو بھی جہاں موقع ملے وہ اس کے کو اپنا صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. بالکل. میرے گھر کے پاس ایک پرشین فیملی رہتی ہے اور بہت ریچ ہے ماشاءاللہ. تو ان کا ایک بیٹا ہے 10 سال کا، وہ میرے گھر میرے بھائی کے ساتھ کھیلنے آتا. تو میں نے اسے ایک دن پوچھا فہیم بتاؤ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو کہتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پڑھ کے سنایا. کہتا ہے میں نے تو یہ پہلے نہیں سنا. وہ مسلم فیملی تھی اور میں نے اس کی ماں سے بات کی اور میں نے کہا کہ میرے گھر قاری صاحب آتے ہیں تو آپ اس کو میرے گھر پہ جوا دیا کریں، وہ پڑھائیں گے. تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے. تو الف بے بھی نہیں آتی تھی تو بہت مشکل سے اس نے قاعدہ سیکھا. الف بے یہ سیکھ رہا تھا، 3-4 ماہ گزر گئے تو اس سے زیادہ امپروومنٹ نہیں ہوئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ کیسے قاری صاحب ہیں، صحیح نہیں پڑھاتے. تو میں اس کو میں نہیں پڑھا رہی، ایویں 250 روپے 200 روپے ضائع ہو رہے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ آپ 6,000-7,000 روپیز کی پر منتھ پے کرتی ہیں تب آپ کو افسوس نہیں ہوتا، صرف 200 روپے پہ. میں نے کہا میں اس کی فیس دوں گی. کہتی نہیں میں نے پڑھایا نہیں ہے، اور وہ انہوں نے پڑھایا. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. السلام علیکم. میرے پاس ایک سن سائڈ کی عورت آئی تھی پڑھنے کے لیے، اس کے 5 بچے تھے اور اس کو بالکل بھی نماز کا پتہ ہی نہیں تھا، پارا بھی اس کو بالکل نہیں پتا تھا، اس کو کلموں کا بالکل نہیں پتا تھا. اس کو میں نے نورانی قاعدے سے لگایا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر میں اس کے گھر گئی، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کہتی ہے میرا شور نہیں آنے دیتا.
پھر میں نے اس کو ایکسپائر والی کے بتایا، پھر وہ صبح کے ٹائم وہاں پہ جانا شروع ہوئی. اب اس نے کافی کچھ بس اب آپ سب کا فرض ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، یعنی اپنے اوپر ایک جیسے جنون کی کیفیت ہے، نہیں اس جنون کے ساتھ آپ پوچھیں گے نا کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں، تو کم از کم ایک ہی چیز سکھا دیں، کیونکہ ہم سو کالڈ مسلمز حقیقت میں مسلم بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. جب ہم میرا جینا میرا مرنا کی کلاس میں لیکچرز اٹینڈ کر رہے تھے تو آپ نے جب بتایا تھا کہ ایک شخص جو اس کی ڈیتھ تھی اور اس کو کلمہ نہیں آیا تھا، اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں ڈیلی تقریباً 200 سے زیادہ دفعہ کلمہ ضرور پڑھوں گی اور میں پریکٹس کروں گی. الحمدللہ میں وہ کرتی رہی. 25 کو جب میں یہاں سے فارغ ہوئی تھی تو میں 28 کو گھر جا رہی تھی. راستے میں میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت گاڑی نیچے جا رہی تھی اور میں اس سارے ٹائم میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور مجھے اس بات کی صرف خوشی ہو رہی تھی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں. ادھر میری برانچ میں نا 2 عورتیں آئیں، وہ فیکٹری کام کرتی تھی، تو کہتی ہمیں بہت شوق ہے پڑھنے کا تو ہم نے پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلے پہلے اپنا کلمہ سنائیں. تو ان کو حضرت محمد کا بھی پتہ نہیں تھا، نہ ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں یہ لفظ سنے یا کبھی نہیں، یہ کون ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ کہتی نہیں ہمیں نہیں پتا نا. تو میں نے کہا اچھا آپ نعتیں سنتی؟ کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ نعتوں میں اور میلاد ہوتے ہیں. کہتی ہاں سنتی ہیں، جھوم بھی اٹھتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کس کا ذکر ہے اور کون ہے. تو پھر مجھے بھی بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ بلڈنگ بنا لینا یا تھوڑے سے لوگوں کو دے لینا یہی علم نہیں ہے. پھر میں اس کا یہ کیا کہ ٹیچرز کے پاس اسکول میں گئی، ان کی میٹنگ کی، اور ادھر میں نے ان کو کہا کہ ہم پیرنٹس میٹنگ اپنے اسکول آپ رکھا کریں، اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدرز کو نا منتھلی ضرور بلائے، ان سے دین کے ٹاپک میں کوئی بھی آپ نا بات کریں. اور پھر اپنے تھرو میں نے یہ کیا کہ جو کھیتوں میں لڑکیاں عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کی جو بریک کا ٹائم ہے، ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں بھیجا کہ ان کی بریک ٹائم ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے آیا کرو. تو اس طرح ابھی اتنا کام کرنے کو باقی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور بڑا فخر ہے اسلام پر. میرے پڑوس میں پٹھانوں کی بچی رہتی تھی نا، تو وہ بالکل عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی. تو میں نے 1-2 بار اس کو چھت سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا نہیں کر رہی. وہ چھوٹی تھی 5-6 سال کی. میں نے اس سے ماں کی بات کی تو میں نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو، یہ قاعدہ پڑھے گی، کچھ یاد کر لے. تو وہ کہتی نہیں یہ بڑی ضدی سی بچی ہے. وہ تھی بھی اسی طرح سے، جب اسے بات کرو یا وہ روتی تھی یا وہ آگے سے گالیاں دیتی. پھر میں نے کوشش کر کے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ان کو آمادہ کیا، وہ میرے پاس آنے لگی. الحمدللہ اب وہ 11 سال کی ہے. تو میں نے اس کو قاعدہ پڑھایا. اب وہ 15ویں پارے پہ میرے پاس پڑھ رہی ہے، نماز یاد کروائی ہے، سورہ یاسین یاد کروائی ہے، اسماء حسنہ میں نے اس کو یاد کروائے ہیں سارے. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں کوشش میں لگی رہی کہ میں اس کو نا اسکول کسی طرح داخل کراؤں، جبکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری بچیاں خراب ہو جاتی ہیں، باہر کا ماحول دیکھتی ہیں. پھر اس کا یہ تھا کہ اس کا اندراج بھی نہیں ہوا تھا وہ، تو میں نے خود اس کو بے فارم بھروا کے کوشش کر کے دیا. اور آج وہ 4تھی کلاس میں پڑھ رہی. الحمدللہ بڑا مجھے جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ میرا ننھا سا پودا لگا تھا اور یہ بڑی اچھی طرح تیزی سے پھل پھول رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے وسیلے سے نا یہ ہوا کہ اب میرے پاس 18-19 بچے آتے ہیں تو میں ان کو بھی پڑھاتی ہوں. اور یہی میں نے سوچ کے کہ میری اپنی تجویز غلط ہے تو میں نے اب ادھر ایڈمیشن لیا ہے تجویز 11-1 میں. تو اور میں یہ کورس کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا اور ان بچوں کو بہتر پڑھانے کے لیے. الحمدللہ. ایک اور واقعہ ہے ریاض کے شہر کے اندر کی موٹر وے پر 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے. وہ ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 تو وہیں مر گئے، تیسرا جان کنی کی حالت میں تھا. ٹریفک پولیس کے ایک آدمی نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ اپنے متعلق یہ کہنے لگا انا فی سقر، میں جہنم میں ہوں، اور اسی حالت پہ مر گیا. ٹریفک پولیس کا آدمی پوچھ رہا تھا سقر کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب اللہ کی کتاب میں ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یعنی جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، سقر میں کس چیز نے داخل کیا، تو وہ کہیں گے میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا. آج آپ دیکھیے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلا سبق نماز کا سبق ہے. کتنے لوگوں کی نماز ہی ٹھیک ہے. تو جب آپ کلمے کا ٹارگٹ پورا کر لیں یا اس کے ساتھ لوگوں کی نماز کی بھی فکر کریں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم والے صاف صاف کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم اس سقر میں آ پڑے ہیں. یہ ایک نوجوان تھا جو اللہ سے دور رہنے والا اور اللہ کے راستے سے روکنے والا. جب اس پر موت کی غشی طاری ہوئی، جو کہ ایک نہ ایک دن آپ پر اور مجھ پر بھی طاری ہوگی، تو اس کے ہم نشین آ گئے، یعنی لوگ ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو.
وہ باقی سب باتیں کہتا، لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. آخر میں اس نے کہا مجھے قرآن لا دو. اس کے ساتھ ہی خوش ہو گئے کہ شاید یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے. اس نے قرآن پکڑ کر اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور کہا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس قرآن کے رب کے ساتھ کفر کرتا ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بجائے الٹی بات کی. استغفر اللہ. ایک اور نوجوان کا واقعہ، شیخ عائز القرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی ایک کیسٹ سے ہے، الایمان والحیات، ایمان اور زندگی. کہتے ہیں یہ اس نوجوان کا واقعہ جو موت کی غشی میں تھا. لوگ اس کو کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ آگے سے کہتا سگریٹ دے دو. وہ پھر کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا سگریٹ دے دو. لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، شاید اسی پہ تمہارا خاتمہ ہو جائے. وہ کہتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے سگریٹ دے دو. ظاہر ہے دنیا میں، زندگی میں، صحت کی حالت میں اگر آپ کسی کو کہ اٹھا نماز پڑھو، یعنی مجھے سگریٹ دے دو، تو جیسی زندگی ہوگی آخری وقت میں بھی وہی مطالبہ ہوگا. یہ ایک اور واقعہ ہے. موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ نانا جان کی وفات کے وقت کی حالت اپنے کزن سے پوچھوں گی جو اس وقت ان کے پاس تھے. اتفاقیہ طور پر رات میرے کزن اپنی والدہ جو میری خالہ ہیں ان کے ساتھ میرے گھر آئے. میں نے کہا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بابا جی کی وفات کے وقت حالت کیا تھی. انہوں نے بتایا کہ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں. چنانچہ میں بابا جی کی طرف چلا گیا. وہ فجر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے. طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا. کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بابا جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے ناشتہ کروایا. اس کے بعد وہ پھر سو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کی سانس تیز ہونے لگی تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے مگر سانس تیز تھی. اسی دوران میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی میں کلمہ پڑھتا وہ متوجہ ہو جاتے اور چہرے پہ شادابی آ جاتی. جیسے ہی خاموش ہوتا وہ میری طرف دیکھنے لگتے. میری والدہ جو وہاں موجود تھی اس نے کہا بابا جی چاہ رہے ہیں تم کلمہ پڑھتے رہو. میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ بابا جی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہی کزن نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا. چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی. رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک فرد کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے، یعنی جو فجر کی نماز میں کوتاہی کر رہے تھے. انہوں نے اپنے ایک عزیز سے جو فوت ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا حال ہے. انہوں نے کہا مزے میں ہوں، جنت میں ہوں. اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا وہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ہمارے سردار ہیں. اس پر خاندان میں سے فوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. جواب دیا وہ امہ ہاویہ. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے. میرے کزن کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا اور گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا وہ 100 روپے جرمانہ دے گا. اس سے سب نے پابندی شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف غفلت میں، صرف سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا کچھ دنیاوی فائدہ ہو، لیکن نماز اچھا پڑھ لیں گے، فکر نہیں اس کی. تو نماز کا نہ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو بھی نہیں پڑھتا اس کو اس کی ہمدردی میں پوری طرح اس سے بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ایک کتاب ایسی لکھ لی جائے جس میں ایسے سارے واقعات جمع کر دیے جائیں، لوگوں کو پڑھ کے بھی سنائی جائے اور لوگوں کو بانٹی بھی جائے، خاص طور پہ وفات کے موقع پر. کیونکہ واقعات، قصے، کہانیاں سب پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ان قصوں سے لوگوں کی ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے.